بہت مرتبہ یہ عظیم المرتبت واقعہ ہے قرآن پاک کا جو ذکر کیا گیا. تو حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کی وہ بات وہ اس قدر مناسب نہیں لگی. پتہ چلا کہ وہ ملکہ بلقیس تو قریب پہنچ گئی. آپ نے پھر سے دیکھا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک درویش بولا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں لے آتا ہوں. قبلہ ہو کے کتنی دیر لگے گی؟ اس نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے، یہ کوئی قصہ کہانی ویسے نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی اجازت چاہیے بس، دیر ویر کوئی نہیں، آپ کی صرف اجازت چاہیے. جو ہی آپ اجازت دیں گے آپ اپنے آنکھوں کی پلک نہیں جھپکائیں گے کہ وہ تخت شاہی آپ کے پاس موجود ہوگا. اور قرآن کہتا ہے ایسا ہو بھی گیا. وہ انگریز کہنے لگا جی مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا. لمبی کہانی ہے، مختصر یہ کہ وہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے احاطہ مزار میں آ گیا. وہ یہی سوچ رہا تھا تو وہاں پر اس کو ایک درویش ملے. انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، بڑے فکر مند سے نظر آ رہے ہو. اس نے کہا جی میں الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیے، تو مگر قرآن پاک کا یہ مقام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دور اتنا بھاری سینکڑوں میل دور پڑا ہوا ہے ایک تخت، اور وہ بہت لمبا چوڑا تخت ہے، بڑا بھاری ہے، اور اس کو بہت بڑے حفاظتی انتظام و حصار میں رکھا ہوا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ درویش پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. تو یہ درویش کے پاس کون سی ایسی قوت تھی، کون سی ایسی طاقت تھی، کیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. اور فرمایا اچھا بیٹھو سمجھ آ جائے گی، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. مطلب میں پریشان ہوں سوچ کر، یہ درویش کہتا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں ہے. درویش نے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا پسند کرو گے کھانے میں پینے میں، مہمان ہو تم ہمارے لیے، تم چل کر آئے ہو. وہ ماحول تھوڑا سا بے تکلف قسم کا ہوا تو اس نے کہا جی کہ میں تو اس وقت نا چائے پینا پسند کرتا ہوں. اور درویش نے ہاتھ ایسے کیا اور ایک ٹرے اس کے سامنے رکھ دی، اور اسے وہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آئی اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہ میں یار تمہیں کیا بتاؤں، یہ میرے گھر کی بنی ہوئی چائے ہے، انگلستان کی بنی ہوئی چائے ہے. یہ میرا وہ کپ ہے جس میں میں چائے پینا ہمیشہ پسند کرتا ہوں، اور یہ میرا کپ کسی اور کو نہیں دیا جاتا، اس میں صرف میں پیتا ہوں. میں یہ حیران ہوں کہ یہ اتنی دیر سے اتنی دور سے میں نے یوں ہی کہا ہے تو اتنی دور نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. اور درویش نے ایسے ہاتھ کیا میرے سامنے لا کر رکھ دی، اور یہ گھر کی میرے گھر کی ہے، وہاں انگلستان کی، اور میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں. تو دوسرے درویش نے کیا کہ ہم سمجھ آ گئی، ایسی تخت شاہی آیا تھا. رب کریم جن پر کرم فرماتا ہے نا، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی نوجوانوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو فرمان رب کائنات کا ہوتا ہے اور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے، قرآن کا حصہ نہیں ہوتی۔ رب کریم کا پیغام، رب کریم کا بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے رب کریم کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے۔ اور ایک لمبی حدیث قدسی میں یہ موجود ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرا قرب حاصل کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں میرے پاؤں بن جاتے ہیں، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے۔ زبان او گفتن اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہنا گویا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، اگرچہ بات اللہ کی زبان سے نہیں اس بندے کی زبان سے نکلتی ہے، اس بندے کا کہنا گویا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب کسی چیز کے بارے میں رب کریم کا فرمان ہو، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ رب العالمین کسی بات کے بارے میں جب ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو محض اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں بزرگان دین کے، جنہوں نے اپنی زندگیاں رب کریم کی رضا کے لیے وقف کی، عبادت میں، ریاست میں، مخلوق خدا کی بندگی میں۔ یاد رکھیے کہ مخلوق خدا کی بندگی فرائض کی ادائیگی کے بعد رب کریم کے قرب کا سب سے بڑا، سب سے آسان راستہ ہے۔ میں نے ایک حکایت پڑھی، بڑی خوبصورت، کوشش کرتا ہوں اس کو اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے گوش گزار کر سکوں۔ ایک درویش کو قرب الہی کی جستجو ہوئی، اس کی چاہت بنی کہ اس کا اللہ رب العالمین سے قرب ہو جائے۔ رب تو سب کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا کہ ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اسے کہ میں بھی اس منزل تک پہنچ سکوں کہ جب مجھے اللہ رب الکریم کے قرب کی لذت ملے اور میں محسوس کروں، تو خوب عبادت و ریاضت کی اس نے خوب، لیکن بات بن نہیں رہی تھی، تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک روز اس کو سوتے ہوئے ایک پیغام ملا کہ اگر میرا قرب چاہتا ہے نا تو میرا ایک بندہ، میرا قریبی بندہ بازار میں بیٹھا ہے، کباڑی کے کام کرتا ہے، اس کو جا کر ملو، تمہیں پتہ چلے۔ وہ اٹھا اور بازار چلا گیا، پوچھتے پوچھتے کباڑیوں کے بازار میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ ایک کباڑیے کی دکان پر اپنے گھر کی ایک دیگچی، تانبے کی دیگچی وہ فروخت کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے 6 دینار چاہیے، میرا بیٹا بیمار ہے، اور حکیم نے کہا کہ اس کی لا علاج مرض کا علاج اس کے پاس دوائی کی صورت میں ہے اور وہ 6 دینار میں بنا کر دے گا، تو مجھے یہ لے لو دیگچی۔ اس نے وزن کیا، اس نے کہا کہ اماں میں اس کے 4 دینار آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹے میرا اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہ دوسری دکان پر چلی گئی۔ وہ جو درویش تھا اس کو کوئی اور کام نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، اور اسے کباڑیوں کے بازار میں جانا تھا، وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ دوسری دکان پر گئی، تیسری دکان پر گئی، چوتھی دکان پر گئی، کئی دکان پر گئی۔ تو جہاں پر گئے انہوں نے تول شول کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے 4 دینار دے سکتے ہیں۔ وہ کہ ضرورت مجھے 6 کی۔ پھر ایک دکاندار کے پاس پہنچے تو اس سے درویش کو بھی یہ پتہ چلا، کہیں لکھا ہوا دیکھ لیا یا کیسے تھا، کہ یہ وہی بندہ ہے جس کا مجھے خواب میں بتایا گیا ہے۔ اس کے پاس کافی رش تھا۔ اس نے مائی صاحبہ نے کہا کہ اس نے کہا میں جان آپ آرام سے بیٹھیں، بڑے تسلی سے بیٹھیں، کوئی ایشو نہیں، میں ذرا ان بندوں کو فارغ کر لوں۔ انہوں نے بندوں کو فارغ کیا اور اس نوجوان سے کہا کہ ہاں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟
انہوں نے کہا جی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے آپ اس اماں جان کو فارغ کریں۔ اماں جان جی آپ فرمائیں۔